تمام جو ہمارے معاشی بحران ہے اس سے ہم اس وقت نکل سکتے ہیں۔ نصرت صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے، سب سیاسی جماعتوں نے تقریباً یہی کہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے۔ آپ کو بھی اس کے اوپر اعتراض ہے، کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ امتیاز صاحب پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ لیول پلینگ فیلڈ تو ان کو ملنی چاہیے جو کہ ظاہر ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں، جو سب کچھ ہی کرتا دھرتا ہے۔ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ کیا، ہمیں تو پلین فیلڈ بھی نہیں مل رہی۔ آپ دیکھ لیں کل رات کو بھی حماد اظہر کے گھر کس طرح ریڈ ہوئی ہے، کس طرح اس کے بوڑھے ماں باپ کو مارا پیٹا گیا ہے، ان کے گھر کا سارا سامان توڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ نہیں، اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ، ایکسپریس وے پہ ایک شخص کی لاش کئی گھنٹوں ٹنگی رہی اور کسی کو دھند کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں پہ لاش ٹنگی ہوئی ہے، پل سے لاش ٹنگی رہی۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو پاکستان کو برے سے بری سچویشن میں لے کے جا رہے ہیں، اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی۔ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح شاید ظلم و بربریت کر کے یہ پاکستان کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں ہماری 6% پہ چلتی ہوئی اکانومی کو کس طرح یہ لوگ جسے کہتے ہیں نا رول دیا انہوں نے، کہ بالکل ختم کر دیا پاکستان کو۔ تمام جو قرضے ملے وہ اللہ جانے کہاں گئے، کیا کیا اس کا، کہ آئی ایم ایف سے پہلے بھی ملا قرضہ، پھر ابھی بھی ملا ہے، لیکن اس کا ایک پیسہ نہ کسی کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، نہ کسی پروجیکٹ کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، نہ عوام کی غربت کو کم کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لوگ خودکشیاں بے انتہا حساب سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور مہنگائی 43% ہو گئی ہے۔ اتنی زیادہ مہنگائی کو کس طرح عوام برداشت کر رہی ہے، کس طرح وہ لے کے آگے چل رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی ریلیز، چھوٹی چھوٹی ہماری کون میٹنگ، اس میں پولیس دھاوا بول دیتی ہے، کس طرح لوگوں کو اذیتوں کا شکار کیا جا رہا ہے۔ کل یہیں کراچی میں شاید آپ کو پتا ہو، سینٹرل اس میں ایک ان کی عام سی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں ہماری خواتین میں موجود تھی، اور وہاں کا جو ایم این اے کینڈیڈیٹ ہے اس کو اتنا مارا کہ اس کے سر سے شدید خون نکل رہا تھا، کہ وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو بہت مارا پیٹا، کرسیاں توڑ دی، باہر کچھ کیے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کوئی کیا تخریب کار ہماری جماعت تھی، پچھلے 22 سے 26 سال ہو گئے ہیں خان صاحب کو ایک ہی بات کی جس کہنا چاہیے پرچار کرتے ہوئے کہ امن سے رہنا ہے، امن سے کرنا ہے، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچنا۔ لاکھوں کی تعداد میں ہم لوگ ہوتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گملہ بھی ٹوٹا ہو، لیکن 9 مئی کا واقعہ جان بوجھ کے کروایا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو جس طرح وہاں پہ ہوا تھا 9/11 امریکہ میں، اور اس کے بعد مسلمانوں کا جو حشر کیا انہوں نے پوری دنیا میں، اسی طرح انہوں نے 9 مئی کا یہاں پہ کیا۔ یہ پاکستان کا 9/11 تھا، اور اس کے بعد سب نے کتنی عزتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ 72 سال کی یاسمین راشد ابھی تک جیل میں، خان صاحب کی عمر دیکھ لیں، شاہ محمود صاحب کی دیکھ لیں، پرویز الہی کی دیکھ لیں، سب ایجڈ لوگ ہیں، اور ان سب کو کس طرح جیل میں رکھا گیا۔ آج جو وہاں پہ جیل میں ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا، کہ وہ غار نویسوں سے بات کر رہے تھے، اور وہاں پہ جو انسپیکٹر یا سم تھنگ لائک ڈی ایس پی، اس نے انتہائی بدتمیزی سے بات کی خان صاحب سے۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ آپ اتنی بدتمیزی سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا خان صاحب نے مجھ سے تم کر کے بات کی تھی، اس پہ آپ اتنی بدتمیزی سے بات کریں گے؟ آپ کس سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ وہ پرائم منسٹر ہیں پچھلے زمانے کے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی عزت میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی اس طرح کی چیز آپ کو، مطلب ہاؤ یو ڈیئر ٹو ٹاک ٹو ہم لائک دیٹ۔ اور پھر اس کے بعد شاہ محمود کو آپ نے دیکھا کتنے دھکے دے کے لے کے گئے، ان کو عدالت رہائی دے رہی ہے اور پولیس والے دھکے مار کے ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف تھوڑا سا امن دے دیں یہ کہ ہم لوگ نکل کے کچھ کر سکیں۔ ہمارے تو بیچارے بچے کتنی مارے کھا کھا کے کہاں کہاں چلے گئے، کتنے مر گئے، کسی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ تو یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلائے جاتے بھائی۔ ان کو چاہیے کہ ابھی بھی آنکھیں کھول لیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہمارے الیکشن لڑیں گے، ان کو یہ لوگ فوراً وہی ڈالر کی وہ دکھائیں گے جھلک، اور اس کے بعد یہ اپنی جماعتوں میں لے جائیں گے اور ان کی بڑی واہ واہ ہو جائے گی۔ تو ایسا انشاءاللہ اس دفعہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو خیر ڈالر میں بڑی چمک ہے، بڑے بڑے